السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال پر مشتمل دو رکنی بینچ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو دونوں ایوانوں میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے بھی روک دیا اور درخواست پر مزید سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی 8 اپیلوں پر سماعت کی۔ بعد ازاں عدالت نے ضمانت کی 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عدالت نے تمام مجرموں کو قید بامشقت کی سزا سنائی اور حکم دیا کہ مجرموں کو تمام سزائیں ایک ساتھ کاٹنی ہوں گی۔ دوسری جانب عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے 2 کیسز میں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی نے 14 اگست کو پی ٹی آئی کے احتجاج کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست قائد اعظم کی فتح کا دن ہے، اس پر احتجاج نہیں کریں گے، یوم آزادی پورے جوش و جذبے سے منائیں گے۔ بلوچستان کے ضلع یوم میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ مزید 3 خوارج مارے گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 7 تا 9 اگست کو یوب کے علاقے سمبازا میں کارروائیاں کیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 7 تا 9 اگست کو یوب میں کارروائیوں کے دوران 47 خوارج مارے گئے تھے، جبکہ 4 روزہ انسداد دراندازی آپریشن میں ہلاک خوارج کی مجموعی تعداد اب 50 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق باجوڑ میں شدت پسندوں کے ساتھ ہونے والا جرگہ ناکام ہو گیا ہے، جس کے بعد باجوڑ اور خیبر میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمائدین کے جرگے نے فتنۃ الخوارج سے علاقہ چھوڑنے سمیت 3 مطالبات کیے تھے، تاہم فتنۃ الخوارج نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ باجوڑ کی تحصیل باموند کے علاقوں میں تقریباً 300 دہشت گرد موجود ہیں، جبکہ خیبر اور باجوڑ میں موجود دہشت گردوں میں 80% سے زیادہ افغانی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق کالعدم BLA اور اس کا ذیلی گروپ مجید بریگیڈ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کالعدم BLA سن 2019 سے عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ کالعدم BLA نے سن 2024 میں کراچی ایئرپورٹ، گوادر پورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ سن 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹرین ہائی جیکنگ میں 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی دانشمندانہ حکمت عملی سے پاک امریکہ بڑھتی قربت سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات میں تیزی سے بہتری نے بھارت کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف ہو گیا ہے۔
برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ گرمجوشی بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ کے دوبارہ دورے نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی حالیہ امریکی سرگرمیوں نے پاک امریکہ تعلقات کو غیر متوقع گرمجوشی بخشی ہے اور غیر معمولی سفارتی حکمت عملی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد جیت کر جنوبی ایشیا کے سیاسی منظرنامے کو ہلا دیا ہے۔ بین الاقوامی ثالثی عدالت نے حکم دیا ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑ دے۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی ثالثی عدالت نے کہا کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑ دے۔ ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ فیصلہ بھارت کو زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان نے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے۔ پاکستان ٹریٹی پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے اور بھارت سے فیصلے پر عمل کی توقع رکھتا ہے۔ بھارت کے یوم آزادی سے قبل حکام نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور بھارت مخالف مظاہروں اور مزاحمتی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بھاری تعداد میں بھارتی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بردی نے سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ 15 اگست کی تقریبات کو بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے انجام دینے کو یقینی بنانے کے لیے حساس مقامات پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ عوامی مقامات پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان جمعے کو ایک سربراہی اجلاس میں ملاقات ہوگی۔ امریکی ریاست الاسکا میں شیڈول ملاقات میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر گفتگو ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر پوٹن سے ملاقات ابتدائی نوعیت کی ہوگی، جس میں روسی صدر کو جنگ ختم کرنے پر آمادہ کرنے اور یوکرین کے علاقوں کی واپسی کے تبادلے کی کوشش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے مصنوعات پر عائد بھاری امریکی محصولات کے دوبارہ نفاذ کو مزید 90 دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ محصولات منگل سے دوبارہ نافذ ہونے والی تھیں، لیکن ٹرمپ نے اس سے چند گھنٹے پہلے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، جس کے تحت آخری تاریخ کو نومبر کے وسط تک بڑھا دیا گیا ہے۔ انکلیو کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امداد کے 31 متلاشیوں سمیت کم از کم 89 فلسطینی ہلاک اور 513 زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹیلی گرام پر وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ اسرائیلی حملوں کے ملبے سے 11 لاشیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ بھارت میں سیاسی جماعت کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی نے غزہ میں نہتے مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ بھارتی رپورٹس کے مطابق پریانکا گاندھی کا کہنا تھا کہ اسرائیل 60,000 سے زیادہ افراد کا قتل عام کر چکا ہے، جس میں 18,430 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی پابندیوں کے باعث سینکڑوں بچوں سمیت کئی افراد غذائی قلت کا شکار ہو کر مر رہے ہیں۔ پریانکا نے کہا کہ اسرائیل کے ان جرائم پر خاموشی اور اس پر کارروائی نہ ہونا بذات خود ایک جرم ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ اسرائیل غزہ پر تباہی مسلط کر رہا ہے اور بھارتی حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا کے علاقے پٹسبرگ کے قریب امریکی اسٹیل پلانٹ میں متعدد دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر 2 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ ایلگنی کاؤنٹی پولیس کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ وکٹر جوزف نے ایک سے پہر بریفنگ میں بتایا کہ ایک شخص ملا ہے اور اس میں مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے کی ممکنہ وجہ پر ابھی تک کوئی
بیان نہیں دیا گیا۔ کرکٹ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان، دوسرے میں ویسٹ انڈیز کامیاب ہوا تھا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سیریز کا فیصلہ کن مقابلہ آج شام 6:30 بجے ہوگا اگر بارش نہ ہوئی۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔